أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا. سورہ نساء آیت 70. اس آیت کا درس جاری ہے اور اس ضمن میں نے وہ حوالہ دیا تھا تفسیر قمی کا. کل میں نے زبانی بات کی تھی کہ تفسیر قمی میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر آخر تک جتنے نبی بھیجے ہیں وہ ضرور دنیا میں واپس آئیں گے اور امیر المومنین مہدی کی مدد کریں گے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیعوں کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے رسول آئیں گے اور پھر بھی آپ کی ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹے گی. یہاں ایک قابل ذکر بحث ہے کہ یہ حوالہ جو ہے کس کی طرف منسوب ہوا ہے؟ کس امام کی طرف؟ ہاں آگے تفسیر قمی کے میں امام کا حوالہ ڈھونڈ رہا ہوں، کس امام کی طرف یہ منسوب ہوا ہے. میں نے کہا اس حوالے کے نیچے لکھا ہوا ہے بہار الانوار جلد 13 مصنفہ علامہ محمد باقر مجلسی. یہ علامہ محمد باقر مجلسی کے حوالہ ہم صرف پیش کر رہے ہیں. وہ کہاں ہے امام ابو جعفر نکالیں اس میں سے؟ کیونکہ میرے نزدیک امام علامہ باقر مجلسی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان کے حوالے کو لے کر ہم اپنے درس کلام میں تائیدی حوالوں کے طور پر پیش کریں. اگر امام کی طرف منسوب ہو تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن بہت سے اماموں کی طرف منسوب حوالے ہم نے رد بھی کر دیے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ فرق میں کیوں کر رہا ہوں؟ اماموں کی طرف منسوب وہ حوالے میں رد کرتا ہوں اگر وہ نامناسب ہوں جن میں بغیر سند اور روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت درج ہوتی ہے، اور یہ امام کی طرف منسوب ہو کر سمجھتے ہیں کہ یہی کافی ہے کہ امام نے گویا کہ ہمارے نزدیک امام نے کہا ہے، حالانکہ امام نے آگے سند کوئی پیش نہیں کی. تو وہ جہاں بھی امام سند پیش نہ کرے وہاں ضروری ہے کہ سند کی تلاش کی جائے، کیونکہ امام تک پہنچنے والی باتیں ان لوگوں کو غلط پہنچ سکتی ہیں. لیکن جب امام اپنی رائے بیان کرے اور اس رائے کو ہم اس لحاظ سے رد نہ کر سکیں کہ وہ درست پہنچی آگے، تو امام کی رائے کے طور پر اسے قبول کیا جا سکتا ہے. جس حدیث کا وہ حوالہ دیتا ہے اگر وہ حوالہ نہیں ہے، وہ حدیث موجود ہی نہیں، تو ہم اس کو رد کر دیں گے. مگر امام اپنی رائے دیتا ہے تو اس کا ایک رتبہ ہے، اور ان سب ائمہ کا ہمارے نزدیک ایک بڑا مقام ہے. ان کی رائے کو اہمیت ہے، نہ کہ ایک فرضی حدیث کے حوالے سے جو رائے قائم کی جائے. اب سمجھ گئے؟ اس پہلو سے باقر مجلسی صاحب کو یہ حوالہ اٹھا لیں، مجھے یہ دیکھ کے بتائیں کہ اس میں کسی شیعہ امام کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ ان کی یہ رائے تھی. اصل میں لفظ امام باقر نے یہ مسئلہ دھندلا دیا ہے، کیونکہ امام باقر ایک امام کا نام بھی ہے، لیکن جب لفظ مجلسی میں نے دیکھا تو صرف سمجھ آئی کہ اوہو یہ تو سارا قصہ ہی ہاتھ سے گیا. سمجھیں؟ شوق تو ہے علماء کا تائیدی حوالوں کا، مگر احتیاط بھی لازم ہے.
اب یہاں سے بہت سے حوالے ایسے موجود ہیں جن کا تعلق آیت ایسی احادیث سے ہے جن میں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ احادیث کثرت سے بیان ہوئی ہیں اور ان پر ائمہ کا بہت غیر احمدی ائمہ کا بہت حد تک انحصار ہے. وہ کہتے ہیں جب لفظ بعدی کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی اور بالکل قطعی طور پر یہ گنجائش نہیں رہی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آ سکے، تو پھر اس آیت کریمہ سے ایسے معنی لینا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کے مخالف ہوں، یہ درست نہیں ہے. یہ بڑی قطعیت کے ساتھ ان کا استدلال ہے. اس سارے پہلو پر میں اختصار کے ساتھ نظر ڈالوں گا، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، کیونکہ بعد میں آنے والے ایسے لوگ ہیں جو اب درسوں میں شامل ہو رہے ہیں، ان کی خاطر کچھ نہ کچھ ان کو علم ہونا چاہیے اس مسئلے کا. اور آئندہ چونکہ تبلیغ میں بہت زور ہے اور کثرت سے داعی اللہ پھیل رہے ہیں، اس آیت کریمہ کا منطوق ان کو معلوم ہونا چاہیے اور اس بحث کا، نبوت کی بحث کا پوری طرح علم ہونا چاہیے. اب میں وہ حدیثیں لیتا ہوں جن سے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مائیت کا معنی عمومی مائیت کا معنی ہے، نہ کہ منہم والا معنی. ان حدیث میں ایک حدیث ہے عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التاجر الصدوق الامین مع النبیین من والصدیقین والشہداء. اب آیت کا حوالہ وہی ہے لیکن مائیت کا مضمون بدل گیا ہے. حضرت ابو سعید خدری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سچا اور امانت دار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ وہ تاجر نبی نہیں ہے. چونکہ وہ نبی نہیں ہے اس لیے ساتھ کا معنی یہاں اور ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ہر جگہ ماں کا محل بتائے گا. یہاں بالکل واضح ہے کہ ایک عام تاجر جو سچا ہو، جس کے مومن ہونے کی بھی کوئی شرط مقرر نہیں ہے، وہ تاجر جو اپنی تجارت میں سچا سودا کرتا ہے، اس کو ان لوگوں کی محفل نصیب ہوگی. ظاہر ہے کہ یہ اخروی بات ہو رہی ہے. اس دنیا میں اس کے درجے اور مقام اور مرتبے کی بحث نہیں ہے کہ وہ کن میں سے ہوگا. اس کو صالح بھی نہیں کہا گیا. ایسے لوگ تاجر صالح ہوا کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہوگا سے مراد محض اخروی دنیا میں ان کا مرتبہ ایسے ایمانداروں میں شمار ہوگا ان کا جو اپنی امانت کا حق ادا کرتے ہیں. چونکہ نبی سب سے زیادہ اپنی امانت کا حق ادا کرتے ہیں، اس لیے اخروی دنیا میں ان کو معنوی مائیت حاصل ہوگی، یعنی روحانی مائیت حاصل ہوگی، نہ کہ جسمانی مائیت. ایک دوسری روایت ہے اسی مضمون کی جس میں سنن الدارمی سے لی گئی ہے. اس میں شہیدوں کو بھی داخل اور صالحین شہیدوں کو بھی داخل کر لیا گیا ہے. ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا امانت دار تاجر نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. پہلے میں بھی تھا. شہیدوں کا بھی ذکر ہے لیکن صالحین کا ذکر نہیں ہے اس میں. سچا امانت دار تاجر صالحین میں سے نہیں ہوگا مگر صرف پہلے 3 درجوں میں سے ہوگا. یہ ایک بات محل نظر ہے. معنی تو وہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہاں مائیت میں ان کے ان 4 انعاموں میں سے کسی ایک انعام سے متعلق ہونا ثابت نہیں ہے. محض ایک ایسی مائیت ہے جو جزا کے طور پر، صحبت کے طور پر عطا ہوگی. ان میں سے کا ہونا اس میں مراد نہیں ہے.
ایک شرح جامع ترمذی میں ایک بیان ہے، اس میں حدیث وہی ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے، تجارت میں جس نے صدق و امانت کی جستجو کی وہ زمرہ ابرار یعنی انبیاء اور صدیقوں میں شمار ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہاں تاجروں کو اس مضمون کے انتہائی درجہ کی کوشش کرنے کے لیے ابھارا گیا ہے۔ اب ان احادیث سے ایک معنی تو مائیت کا یہ ثابت ہوا کہ عمومی طور پر ان میں سے ہونا مراد یہ نہیں ہے کہ وہ درجے پائیں گے وہ سارے، ایسا ہر تاجر شہید بھی شمار کیا جائے گا، صدیق بھی اور نبی بھی، یہ تو ظاہراً عقل اس کو رد کرتی ہے، یہ معنی یہاں مراد ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن ایک ایسا معنی ہے جو مفسرین نے کبھی بیان نہیں کیا اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا سچا تاجر، سب سے زیادہ سچا تاجر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ امین تھے اس وقت بظاہر دنیا کے اموال کے، اور اس سے بڑا امین تاجر دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں امین تھا اور دنیا کے اموال میں اور تجارتوں میں امین تھا، دیکھو میرا مقام خدا نے بڑھا کر کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام جو اپنے متعلق طرز عمل تھی اس سے بعید نہیں ہے، کہ خود اپنے نفس کو ابھار کر سامنے لانے کی بجائے ایک عمومی نصیحت فرمائی گئی ہے کہ تجارت میں دیانت سے کام لو، اور اگر اس میں اخلاص ہوگا اور محض اللہ کی خاطر اصولاً تم اپنی امانت کا حق ادا کر رہے ہوگے تو تمہارا مرتبہ بلند ہوتے ہوتے ان سب میں سے گزر سکتا ہے، اور آخری مقام وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حاصل کیا ہے۔ یہ مراد نہیں کہ واقعتاً وہ اس مقام کو پا لیں گے، اگر دنیا میں اطلاق کرنا ہے تو اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں بنتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معنی بھی درست ہے، خواہ کوئی اختلاف کرے یا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے متعلق چھپی ہوئی باتیں، مخفی باتیں کرتے تھے تاکہ اپنے نفس کو ابھارے نہیں، اور لوگوں پر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ جس نے سمجھنا وہ بات سمجھ لے۔ اب مائیت کا ایک معنی ہے جس کے ساتھ انسان کو محبت ہو وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اب اس دنیا میں وہ سارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، مگر مرتبوں میں شریک نہیں تھے، اس لیے ساتھ کا یہ معنی اس دنیا میں بھی جائز ہے مائیت کا، کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں چلتے پھرتے رہیں اور ان سے لطف اندوز ہوں، لیکن ان میں سے نہ ہوں۔ اس لیے اس معنی کا اطلاق ان میں سے کا اس وقت ہوگا جب آیت اهدنا الصراط المستقیم سے اس آیت کو جوڑ کر اور مراتب پانے کی بحث اٹھے گی، اس وقت بالکل اور معنی ہوگا۔ لیکن عام مائیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، دوسرے محبت کرنے والے سارے اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں مائیت سے مراد من ہے ان معنوں میں کہ وہ ان کے ہم مرتبہ ہو گئے۔ بس الگ رہتے ہوئے بھی انسان مائیت اختیار کر سکتا ہے، مرتبے میں الگ ہوتے ہوئے بھی، اور اس سے ہمیں انکار نہیں، عین حقیقت ہے، اور اس بحث سے جو نبوت والی بحث ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حدیث میں عن انس بن مالک قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ متی الساعۃ قال وما عددت الساعۃ قال حب اللہ ورسولہ
قال فإنك ما من أحببت قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ما من أحببت قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن نكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. اب ان لم عمل بأعمالهم، اس بات نے مضمون کو بالکل کھول دیا ہے. وہ کہتے ہیں میں محبت کی وجہ سے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اگرچہ میرے عمل وہ نہیں ہیں، اس لیے میں مرتبے میں ان کا شریک نہیں ہو سکتا. تو اعمالہم والے حصے نے من ہونے کے معنی کو بالکل رد کر دیا. اقرار کر رہا ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، اس کے باوجود میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. بس ان معنوں میں مائیت محض ایک سرسری مائیت ہے جو مجلسی مائیت ہوتی ہے، اور محبت کرنے والے کو خوشی پہنچاتی ہے کہ میں ان لوگوں کو اپنے گرد و پیش دیکھ رہا ہوں. ایک اور حدیث صحیح مسلم کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کسی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ یہ وہی ہے شاید، ہاں یہ وہی اس کو ترجمہ تھا. اب یہ جو مائیت ہے یہ دوری کے باوجود پھر بھی نصیب ہو سکتی ہے، مراتب کی دوری، لیکن روحانی لحاظ سے بظاہر اکٹھے چلتے پھرتے ہونا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان پھر رہے تھے، مگر آپ کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ وہ ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں تھے، اس لیے وہاں من کا معنی عقلاً ہو ہی نہیں سکتا. ساتھ کا معنی ان معنوں میں کہ ایک ہی مجلس میں شریک ہو گئے، لیکن دوری کتنی تھی اس کا بیان اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مراتب کی دوری کے لحاظ سے کتنا فاصلہ تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے عن ابی سعید الخدری. یہ میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت بالا خانوں میں رہنے والوں کو اپنے اوپر ایسے فاصلے پر دیکھیں گے جیسا کہ افق پر طلوع ہونے والے چمکدار ستارے کو دیکھ رہے ہیں. جو بالا خانے والی آیت ہے اچھا یہ آخری صبا والے تو وہی تو میں دیکھ رہا تھا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. دوسری ہے لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ تجری من تحت الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. یہ پہلی عنکبوت کی 59 59، دوسری زمر کی 21 آیت، اور تیسری سبا کی 38 آیت ہے. وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون. یہ پہلی 2 آیات ہیں جن میں بالا خانوں کا ذکر گزرا ہے. قیامت کے دن وہ لوگ جو نیک عمل کریں گے اور ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے بالا خانے مقدر ہیں. اب یہ جو لوگ ہیں خصوصیت کے ساتھ جن کا ذکر کیا ہے، ان کو جنت میں لوگ اس طرح دیکھیں گے جیسا ستاروں کو دیکھتے ہیں زمین سے. اب اس سے اندازہ کریں کہ رسولوں کا مقام کتنا بلند ہوگا. عام متقی محسن لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان سے ادنا درجے کے مومن جو جنت ہی میں ہوں گے وہ ان بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح زمین پہ بیٹھا ستاروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ویسے ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ان عمل میں وہ شریک ہوں گے ان میں، اور آپس میں باتیں بھی کریں گے.
لیکن میں یہ استنباط کر رہا ہوں کہ رسول اور پھر رسولوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، اس کا تصور کرنے سے ہی عقل ڈول جاتی ہے۔ ناممکن دکھائی دیتا ہے کہ انسان ستاروں سے بالا ایک اور جہان بنا کے دکھائے، سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علو مرتبت کا یہ مقام ہے، جب آپ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تو یہ انکسار کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ ان بلندیوں کے باوجود دیکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے غلاموں کے مراتب بلند کر کے، یعنی ان معنوں میں بلند کر کے کہ ان کی خوامیوں سے قطع نظر رکھتے ہوئے ان کو محبت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ان کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہ آیت جو ہے اس منطوق پر یہ بالکل واضح اور قطعی حقیقت کے طور پر ہے کہ ان معنوں میں جب نبیوں کی مائیت عطا ہوگی تو ہرگز مراتب کی مائیت مراد ہو نہیں سکتی۔ مراتب سے الگ رہتے ہوئے بھی ایک ظاہری قرب دکھائی دے رہا ہوگا، تاکہ محبت کرنے والے کی محبت کو تسکین حاصل ہو جائے، اور جس سے محبت ہے اس کا مرتبہ نیچے نہ ہو۔ اب ایک حدیث اور جو بیان کرتے ہیں علماء، وہ بہت اہم اور میرے نزدیک بالکل ہی واضح ہے، اس میں کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ وہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری میں ایک تو وہ الفاظ ہیں فی الرفیق الاعلیٰ، ان کے علاوہ اس آیت کی تلاوت بھی آپ نے فرمائی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر ایک نبی جب بیمار ہوتا ہے تو اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو آخرت کو پسند کر لے۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، ایک دفعہ آپ کی آواز بہت زیادہ بیٹھ گئی، میں گوش بر آواز ہوئی تو آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بس مجھے معلوم ہو گیا کہ وہی اختیار آپ کو بھی دیا گیا ہے۔ اب یہاں مع الذین انعم اللہ کے یہ معنی کرنا کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نہیں ہیں اور وفات کے بعد ہوں گے، یہ انتہائی ظالمانہ معنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سب کے سردار ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے تو انعام مل رہا ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہاں اس دنیا میں تو کوئی انعام نہیں ملا، مگر مجھے وہ انعام دے جو میرے مطیعوں کو تو نے جنت میں دینا ہے؟ اس لیے انتہائی احمقانہ استنباط ہے، اس کا کوئی بھی تعلق اس آیت کے استنباط سے نہیں ہو سکتا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا صاف ظاہر کر رہا ہے کہ آپ اپنے مطیع غلاموں کی بات نہیں کر رہے، نہ مائیت کسی بحث مائیت من کی بحث سے متعلق ہے۔ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اٹھا لے اس دنیا سے، اور جنت میں جہاں میرے غلام ادنا غلام نبی موجود ہیں اور ادنا غلام شہید صالحین موجود ہیں، مجھے ان کی مائیت میں لے جا۔ بسا اوقات انسان اس دنیا میں بھی رویا میں تجربہ کرتا ہے کہ دنیا سے تعلق کاٹ کر جو ادھر جا چکے ہیں ان کی طرف میں منتقل ہو جاؤں۔ اس حدیث کے صرف اتنے معنی ہیں، دوسرے معنی اس لیے جا ہی نہیں سکتے جو ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوں گے۔ اب ایک روایت سہل بن معاذ کی اپنے باپ سے ہے، اس میں یہ روایت درج ہے، قال من قرأ الف آیت فی سبیل اللہ تبارک و تعالی کتب یوم القیامت مع النبیین والصدیقین۔ اس میں جس نے بھی 1000 دفعہ ایک آیات پڑھی اللہ کی راہ میں،
قرأ الف آیتن 1000 آیتیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں پڑھی. تبارک و تعالی کتبہ یوم القیامت من نبیین و صدیقین. قیامت کے دن وہ اس کا درجہ نبیوں میں، صدیقوں میں اور شہداء میں اور صالحین میں ہوگا. وہ حسن اولئک رفیقہ انشاءاللہ تعالی. اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں اگر اللہ چاہے. اب جس شخص نے بھی 1000 آیتیں پڑھیں فی سبیل اللہ، وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں لکھا جائے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ عقل اس بات کو رد کرتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ صالحین کے حالات بیان فرمائے، شہداء کے، صدیقین کے، نبیوں کے. اور ایک شخص جو ان میں ہے ہی نہیں، وہ بیٹھا 1000 دفعہ ایک آیت تلاوت کر دے تو ان میں شامل ہو جائے گا. یہ حدیث لازماً کسی ایسے راوی سے مروی لگتی ہے جو مستند نہیں ہے. اس حدیث کے راویوں کی جو بحث ہے، ان میں سے 4 کی ثقاہت پر اتفاق ہے، مگر 2 کے متعلق ملی جلی رائے ہے. میرے خیال میں اس روایتی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں. ایک بات بالکل بالوضاحت ثابت ہے. اول تو یہ کہ قیامت کے دن کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں. تو یہ معنی بعید عقل نہیں ہے کہ ایک شخص 1000 قرآن کریم کی آیات کو اخلاص اور توجہ سے پڑھتا ہو. اس قرآن کریم کی کوئی سی بھی 1000 آیات لے لیں، ان کے اندر ان سب مراتب کی ذمہ داریوں کا ذکر مل جائے گا. اس لیے یہ معنی جو ہیں، ان معنوں میں راویوں کی بحث سے قطع نظر یہ بات درست معلوم ہوتی ہے. آپ قرآن کریم الف سے یہ تک دیکھ لیں، اٹھا کے کہیں سے کھول کے 1000 آیات پڑھ کے دیکھیں، ان میں لازماً ان سب باتوں کا ذکر موجود ہے، ان سب ذمہ داریوں کا موجود ہے. بس اگر ایک شخص 1000 آیات کی تلاوت اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اور ان کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا ان لوگوں میں اٹھائے جانا یا ان کی مائیت نصیب ہونا کوئی بعید عقل بات نہیں. اب اس دنیا کی میں نبوت کا تعلق اس آیت ان احادیث سے بالکل نہیں ہے، بلکہ قیامت میں اعلیٰ مرتبہ کے لوگوں کے ساتھ ہمجولی ہونے کا ذکر ملتا ہے. اس کی ایک اور قطعی گواہی یہ ہے کہ عمر بن مرہ الجہنی عمر بن مرہ الجہنی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. نیز کہا، میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں. یہ جو شرطیں ہیں، یہ شرطیں ایک عام صالح کی شرطیں ہیں. ظاہر بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایسی حالت میں وفات پائے، اس دنیا میں اس سے یہ نصیب نہیں ہوں گے. محض نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے سے جو 4 مراتب کا ذکر ہے، ہرگز وہ اس کو نصیب نہیں ہوں گے. جو ایسی حالت میں وفات پا جائے، وہ قیامت کے روز نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اب ظاہر بات ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسے عام نمازی کو نبی اور شہید اور صدیق نہیں بنایا جا سکتا. اس نے بننا تھا دنیا میں، وفات سے پہلے بن جاتا.
بس بات ہی اور مضمون کی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو نکال کر یہ غلط جگہ چسپاں کرتے ہیں، حالانکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو خوب کھول دیا ہے۔ اب یہ تو ہے ان حدیثوں کا ذکر جس سے غیر احمدی استنباط کرتے ہیں۔ مائیت، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ماں کے معنی میں لازماً استعمال ہوتی ہے، مگر موقع محل کے مطابق دیکھنا ہوگا کہ یہاں مائیت سے مراد ایک قرب ہے، صحبت ہے، یا مقام اور مرتبے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس پہلو سے یہ ساری احادیث وہ ہیں جو قیامت سے تعلق رکھنے والی اور قیامت کے بعد، جی اٹھنے کے بعد ایک ایسی مائیت کا ذکر کر رہی ہیں جس میں مراتب مختلف ہیں اور ستاروں سے بھی بالا مراتب ہیں، لیکن ویسے احسان کے طور پر ایک مائیت حاصل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں بھی ان لوگوں کو ہوا کرتی تھی، جو آپ کے صحابہ تھے، انہی لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ قیامت کے دن بھی یہ سلسلہ جاری رہے، اور یہ ان کے مرتبوں کی تعیین کی نشانی نہیں کر رہی حدیثیں۔ ماں والی حدیثوں کو من کے معنوں میں اور دوسرے میں نے ایک کچھ حد تک بیان کر دیا تھا۔ کچھ اور حدیثیں بھی انہوں نے اکٹھی کی ہیں، مگر میرے خیال میں وہ کافی بحث گزر چکی ہے، اس لیے ان کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ما من کے معنوں میں مثلا میں نے اس میں ایک قالوا طائرکم معکم، تمہارا نصیبہ تمہارے ساتھ ہے۔ منکم کے معنوں میں یہاں لیا لا تشہد معہم، ان میں سے ہو کر گواہی نہ دے۔ لن تخرجوا معی ابدا، تم میرے ساتھ کبھی بھی اکٹھے نہیں نکلو گے۔ لیکن یہاں تو مائی کا وہ عام معنی ہی بنتا ہے، من والا غلط ہے۔ یہ ساری بحثیں میں اس وقت کر چکا ہوں، ان کے مزید حوالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس مضمون کی طرف آتا ہوں کہ ان علماء نے یہ جو حدیثیں پیش کی ہیں یا بعدی والی حدیثوں سے استنباط کیا ہے، اصل بحث یہ اٹھتی ہے کہ کیا اس آیت کریمہ کے ساتھ امت محمدیہ کو وہ مراتب محمد رسول اللہ کی غلامی میں مل سکتے ہیں کہ نہیں جو پہلے بنی اسرائیل کو جو موسیٰ کی غلامی سے کبھی نہیں ملے، اور اگر ان کا ذکر ملتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ذکر ملتا ہے جو موسیٰ کے غلام بنی اسرائیل نہیں تھے۔ اس لیے بعض علماء کو یہ دھوکہ ہوا ہے بے وجہ کہ گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل میں غلامی کے نتیجے میں کوئی سعادت ملی ہے۔ بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل جو موسیٰ کے تابع تھے، ان میں ہرگز کسی نبی کی محبت یا عشق یا اس کی مطابقت کے نتیجے میں کوئی بلند مرتبہ عطا نہیں ہوا۔ سب کا حال مذکور ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست انعام کے طور پر نبوت بخشی ہے، ان کی وجہ سے نہیں بخشی، مگر جب حضرت ابراہیم کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہاں یہ مضمون بالکل بدل جاتا ہے۔ وہاں ابراہیم کی برکتیں اس کی دعاؤں کے نتیجے میں آگے اولاد میں منتقل ہو رہی ہیں، وہ مضمون بالکل دوسرا ہے، مگر بعض لوگوں نے اپنی لا علمی کے نتیجے میں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ گڈمڈ کر دیا ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اب لا نبی آبادی والی حدیثیں جو ہیں ان پر بہت حد تک ان کا انحصار ہے، جو یہ استدلال رکھتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضاحت اور قطعیت کے ساتھ یہ فرماتے ہیں اور مسلسل بارہا فرما چکے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو اے احمدیو، تمہیں اس آیت کریمہ کا یہ ترجمہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس آیت کی برکت سے دنیا میں کوئی نبی مبعوث ہو سکتا ہے۔ یہ استدلال ہے، اور
اپنی طرف سے انہوں نے بہت ٹھوس استدلال کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب غور کر کے دیکھیں، ایک طرف اس آیت کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ غلامان محمد مصطفیٰ کو نبوت کا وعدہ دیا گیا ہے، اور دوسری طرف جس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ ہرگز میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو کیا اس کا یہ معنی لیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا مفہوم معلوم نہیں تھا، یا کوئی اور معنی ہے، اور اس آیت کے ہوتے ہوئے بھی لا نبی بعدی کی احادیث کا کوئی معنی اور ہے جو اس آیت پر اطلاق نہیں پا رہا؟ وہ کیا معنی ہے؟ پرانے گزشتہ بزرگوں اور صلحاء نے اس پر غور کیا ہوگا، ان کے لیے تو کوئی اپنا فائدہ مقدر نہیں تھا۔ ان پرانے بزرگوں نے جب اس آیت پر، ان احادیث پر غور کیا ہے تو لازم ہے کہ ان کو اپنا کوئی نفع نقصان، ان کا کوئی نفع نقصان اس سے وابستہ نہیں تھا۔ انہوں نے محض بیرونی نظر سے اس کو دیکھا ہے، یعنی خود اس میں شامل نہیں تھے، اور تقویٰ کی آنکھ سے دیکھا ہے، اور ان احادیث کے ساتھ موازنہ کیا ہے اس آیت کریمہ کا بھی۔ پھر جو صورت ابھرتی ہے وہ اصلی اور حقیقی صورت ہے۔ اس لیے اب میں آپ کے سامنے یہ احادیث رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ مشہور حدیث ہے، جب آپ نے کسی کو پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا لا نبی بعدی، رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا ذکر، تو آپ نے فرمایا قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ، تم رسول اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو کہا کرو، مگر یہ نہ کہا کرو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث نبوی نے، حدیث حضرت عائشہ کی اس حدیث نے جو اثر ہے، اس نے علماء کو ایک حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ جن سے ہم نے آدھا دین سیکھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جو خوب جانتی تھیں، جیسا حضرت عائشہ پر وہ مرتبہ ظاہر ہوا ہے کم ہی کسی پر ہوا ہوگا، لیکن آپ نے گلی میں ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا اور اس سے پریشان ہوئیں کہ غلط معنی لے لیے جائیں گے، اور کہا بعدہ کو نہیں کہنا۔ اس حدیث کی بحث میں شیخ الامام حضرت ابن قتیبہ متوفہ 267 ہجری، وہ یہ لکھتے ہیں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول لیس ھذا من قولها ناقضا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی، یہ یاد رکھو حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ قول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کا مناقض نہیں ہے جس میں آپ نے فرمایا، یعنی اس سے متصادم نہیں ہے، ٹکراتا نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لأنہ ارادہ لا نبی بعدی ینسخ ما جئت بہ، کیونکہ آپ کی مراد یہ تھی کہ کوئی نبی میرے بعد نہیں آ سکتا جو اس کو منسوخ کر دے جو میں لایا ہوں۔ من یطع اللہ کی حدیث بات واضح ہوگی۔ اطاعت شرط ہے، اگر محمد رسول اللہ کی اطاعت ہے تو پھر وہ نبیوں میں سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر اطاعت کے دائرے سے نکل گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو اپنے ذوق میں منسوخ کیا تو بلا استثناء نبیوں کے بلکہ نیکوں کے دائرے سے بھی باہر چلا جائے گا۔ یہ کیسی عمدہ تعبیر فرمائی ہے حضرت امام ابن قتیبہ متوفی 267۔ حضرت ابن عربی، محی الدین ابن عربی، ولادت 560 اور وصال 1165 ہجری، آپ نے اس مضمون پر بہت ہی عمدہ بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ نبوت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود پر ختم ہوئی وہ صرف تشریعی نبوت ہے، نہ کہ مقام نبوت۔ حضرت ابن عربی، ان کو بھی اب کافر قرار دے کے دکھائیں نا، اپنا پاکستان کا حکم چلائیں ان کے اوپر۔ وہ نبوت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر ختم ہوئی وہ صرف تشریعی نبوت ہے،
نہ کہ مقام نبوت۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرنے والی کوئی شریعت نہیں آ سکتی اور نہ اس میں کوئی حکم بڑھا سکتی ہے۔ بین ہی وہی مضمون ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں تو ان ظالموں، یہ ظالم ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور ماننے والوں کو بھی واجب القتل قرار دیتے ہیں، اور ابن عربی پر ان کو زبان کھولنے کی جرت نہیں ہے۔ خود انہیں میں سے اٹھ کھڑے ہوں گے جو ان کو قتل و غارت شروع کر دیں اگر ابن عربی کے متعلق یہی گستاخانہ کلام کریں۔ کوئی شریعت نہ اس میں کوئی حکم بڑھا سکتی ہے، اور یہی معنی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول، اور یہی معنی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے، یہ کہ غلط آ گیا ہے، یہاں دو جگہ آیا ہوا ہے، پہلا کٹے گا، اور یہی معنی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی، اور لا رسول بعدی ولا نبیہ، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی، یعنی میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جو میری شریعت کے خلاف کسی اور شریعت پر ہو۔ من یطع اللہ کی کیسی عمدہ تفسیر ہے۔ ہاں اس صورت میں نبی آ سکتا ہے کہ وہ میری شریعت کے حکم کے متحد آئے، اور میرے بعد کوئی رسول نہیں، یعنی میرے بعد دنیا کے کسی انسان کی طرف کوئی ایسا رسول نہیں آ سکتا جو شریعت لے کر آوے اور لوگوں کو اپنی شریعت کی طرف بلانے والا ہو۔ بس یہ وہ قسم نبوت ہے جو بند ہوئی اور اس کا دروازہ بند کر دیا گیا، ورنہ مقام نبوت بند نہیں۔ اس میں ساری احادیث لا نبیہ والی اور اس آیت کریمہ کا منطوق ساری چیزیں داخل ہو گئی ہیں۔ مطیع نبی آ سکتا ہے بس، ومن یطع اللہ والرسول۔ حضرت محی الدین ابن عربی، ولادت 560 1165، یہ آپ کا ایک اور اقتباس ہے، فتوحات مکیہ جلد 2 باب 73، مطبوعہ، یہ سب یہ دے دیا انہوں نے، شکر ہے سب کچھ۔ فرماتے ہیں کہ نبوت کلی طور پر اٹھ نہیں گئی، اسی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ صرف تشریع نبوت بند ہوئی ہے۔ یہی معنی ہے لا نبی بعدی کے۔ اب وہ حدیثیں ساری بیان کرتے پھرے ممبروں سے، ان سب حدیثوں کے صحیح معنی بیان کر کے گزشتہ علماء نے امت پر جو احسان کرنا تھا کر دیا۔ یہ اسے قبول کریں یا نہ کریں، یہ اب ان کا کام ہے۔ بس ہم نے جان لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لا نبی آبادی فرمانا انہی معنوں سے ہے کہ خاص طور پر میرے بعد کوئی شریعت لانے والا نہ ہوگا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ یہ بین ہی اسی طرح ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد قیصر نہ ہوگا، اور جب یہ کسریٰ ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا۔ حالانکہ قیصر بھی آتے رہے اور کسریٰ بھی آتے رہے، مگر ان کی اپنی کوئی شان نہیں تھی۔ صاحب شان قیصر وہی تھا جو گزر گیا، بعد میں ادنا درجے کے آتے رہیں۔ تو یہ ایک تمثیل تو ہے، لیکن بین ہی یہ مراد نہیں ہے کہ ان آنے والے نبیوں کو ایک علیحدہ قیصریت خادنہ درجہ کی وہ نصیب ہو۔ علیحدہ قیصریت نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ اب حضرت امام محمد طاہر، جو بر صغیر پاک و ہند کے مشہور محدث اور عالم گزرے ہیں، حضرت عائشہ کی اس ارشاد کی تشریح فرماتے ہوئے مجمع البحار میں لکھتے ہیں: ھذا ناظر الی نزول عیسیٰ وھذا عید لا ینافی حدیث لا نبی بعدی لأنہ اراد لا نبی ینسخ شرع۔ اب یہ
1578 کے وفات ہوئی ہے۔ بہت بعد کے زمانے کے عالم ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا عقیدہ شہرت پا گیا تھا، اور اکثر علماء یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ کی واپسی ہونے کی وجہ سے لا نبی آبادی کی حدیث میں سے اس کو مستثنا کرنا ہوگا۔ وہ الگ ویسے اٹھائی ہیں انہوں نے، لیکن امام محمد طاہر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ کے متعلق معلوم ہوتا ہے یہ حضرت عائشہ کا، وہ یہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کا یہ کہنا کہ یہ نہ کہو لا نبی بعدہ ہو، امام محمد طاہر کے نزدیک اس وجہ سے تھا کہ گویا حضرت عائشہ کے نزدیک عیسیٰ نے آنا تھا، حالانکہ حضرت عائشہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ نے کوئی بھی نہیں آنا تھا، اس کا ذکر و اذکار بھی نہیں۔ بس انہوں نے اپنی ایک توجیہ پیش کی ہے حضرت عائشہ کے اس قول کی، لیکن احتیاطاً ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا ہے ایذن لا ینافی حدیث علی نبی بعدی، علاوہ ازیں عیسیٰ کے آنے کا ذکر حدیث لا نبی بعدی کو متناقض نہیں ہے، اس سے متصادم نہیں ہے، لأنہ ارادہ لا نبی ینسخ شرعہ، اتنی سی بات ہے ساری، کہ چونکہ عیسیٰ نے بھی شرع منسوخ نہیں کرنی، اس وجہ سے وہ نبی کہا ہوگا، لیکن شرع منسوخ نہیں کرنی تو پھر کوئی بھی امت محمدیہ میں سے نبی ہو سکتا ہے۔ اب امام عبد الوہاب شعرانی یہ بھی اس زمانے کے ہیں، 976 ہجری کے، جبکہ حضرت عیسیٰ کی زندگی عقیدہ عام شہرت پا گیا تھا، اور یہی سمجھا جا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی پرانے عیسیٰ دوبارہ نازل ہوں گے۔ اس عقیدے کی شہرت کے باوجود آپ الیواقیت والجواہر جلد 2 صفحہ 35 میں یہ لکھتے ہیں اس آیت کتابیں، اس حدیث کتابیں، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا نبی آبادی اور لا رسول آبادی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بعد شریعت لانے والا نبی نہیں ہوگا۔ اب یہ سارے ہیں علماء اور بزرگان، کیا ان علماء کے نزدیک گردن زد نہیں ہیں؟ جو اس زمانے کی پیداوار ہیں، وہ جو جس زمانے پر وہ حدیثیں اطلاق پا رہی ہیں کہ مساجد ہدایت سے خالی ہوں گی، وہ ساری حدیثیں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح شارح مشکات جو 1014 ہجری میں ملا علی قاری، بڑی مشہور بہت ہی معروف علماء میں سے ہیں جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے، اور آپ کا زمانہ 1014 کا ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ شہرت عام تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور لیکن قطع نظر عیسیٰ کے معنی وہ بیان کرتے ہیں جس میں غیر شرعی ہونا، غیر شرعی نبی ہونا جو تابع محمد رسول اللہ ہو، اس کا آنا جائز ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں حدیث میں لا نبی آبادی کے جو الفاظ آئے ہیں اس کے معنی علماء کے نزدیک یہ ہیں کہ کوئی نبی ایسی شریعت لے کر پیدا نہیں ہوگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرتی ہو۔ اب جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں یہ عیسیٰ والی بات سے الگ ہیں، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیسا عمدہ مضمون کو کھول دیا ہے۔ فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے، یعنی اس کی شریعت آپ کی شریعت کو منسوخ کرتی ہو۔ امام علی قاری علیہ الرحمہ، ملا علی قاری فقہ حنفیہ کے مشہور ائمہ میں سے ہیں، اپنی کتاب موضوعات کبیر کے صفحہ 58-59 مطبع مجتبائی 1315 ہجری، یہ حوالہ ہے اس کا، وہ فرماتے ہیں فلا یناقض قولہ خاتم النبیین
اذا المعنی انہ لا یاتی نبی ینسخ ملتہ ولم یکن من امتہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ ابراہیم زندہ رہتے تو صدیق نبی بنتے. جب آپ کے صاحبزادہ ابراہیم کو دفنایا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا اگر ابراہیم زندہ رہتے تو صدیق نبی بنتے. آیت خاتم النبیین کے مناقض نہیں، کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی ملت کی تنسیخ کرنے والا ہو یا آپ کی امت میں سے نہ ہو. یہاں عیسیٰ کا کوئی ذکر و اذکار بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو آپ کے صاحبزادہ تھے آپ کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کا نبی ہونا اس لیے ممکن ہوتا اگر آپ زندہ رہتے کہ آپ اول تو رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوتے، دوسرے آپ کی امت میں سے ہوتے، جو حضرت عیسیٰ پر یہ بات اطلاق پا ہی نہیں سکتی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1176 ہجری فرماتے ہیں قرۃ العینین فی تفضل الشیخین صفحہ 319. یہ پتہ نہیں کب کی چھپی ہوئی ہوگی، شاید ایک ہی ہو کافی. ترجمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا نبی آبادی ولا رسول سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو نبوت و رسالت منقطع ہو گئی ہے وہ حضرت کے نزدیک نئی شریعت والی نبوت ہے. اب بتائیں کیسا عمدہ کلام ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بہت بڑا مقام ہے، اور آج کل کے جو علماء بننے کے دعوے دار ہیں آپ کی جوتیوں کے غلام بننے کی بھی اہل نہیں. تمام ہند میں ان کا ایک شعرہ ہے اور اس کے علاوہ ارد گرد بھی پھیلا ہے. کتنا عمدہ استنباط، کتنا سچا اور صادق استنباط ہے. کہتے ہیں ہمیں معلوم ہو، ان کا دعویٰ تو نہیں تھا نبوت کا. کہتے ہیں اس قول لا نبی آبادی ولا رسول سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی ہے وہ حضرت کے نزدیک، رسول اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نئی شریعت والی نبوت ہے. حضرت شیخ نوشاہ گنج قدس سرہ فضن علی جاہ حضرت حافظ برخوردار نام بھی تھوڑا تو فرق نہیں پڑتا. میں آپ سے لکھ لوں، آپ کو ایسی اہمیت نہیں رکھتا، یہ اٹھا لیں. اب ان حدیثوں کا یہ معنی لینا کہ ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے آیت من یطع اللہ میں کسی نبوت کا کوئی وعدہ نہیں دیا گیا، یہ تو سارے قصے کو ان احادیث، ان باتوں نے جو انبیاء کے استنباط ہیں اور عقل پر مبنی استنباط ہیں، انہوں نے اس کو ملیا میٹ کر دیا. صرف ایک چیز ان سے ثابت ہوتی ہے کہ من یطع اللہ شرط ہے. آئندہ کبھی بھی کوئی غیر مطیع نبی نہیں آئے گا. جب بھی آئے گا محمد رسول اللہ کو مطیع آئے گا. یہ بجائے اس کے کہ ان کے موقف کو فائدہ دیں، یہ ہمارے موقف کو بڑی مضبوطی سے واضح کر رہی ہیں، اس میں ایک ذرہ بھی جھول نہیں رہنے دیتی. لازماً جب بھی کوئی نبی آیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع کے طور پر آئے گا، اور لا نبیہ کی کوئی حدیث بھی اس کی راہ میں حائل نہیں ہوگی، کیونکہ ان حدیث کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ مطیع ہوگا. اس لیے وہ ہمارے حق میں حدیثیں بیان کر رہے ہیں، ان سے ہرگز گھبرانے کی ضرورت نہیں. وہ بارود اور توپ خانہ اٹھا اٹھا کر آپ کو پکڑا رہے ہیں کہ ان کو بھی ہمارے خلاف استعمال کرو، ہمارا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب سے ٹکرا رہا ہے اور تمہارا مطلب ان کے مطابق ہے. اب میں مسیح موعود بعد نزول نبی اللہ ہوگا اس کا حوالہ میں دیتا ہوں. رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیح موعود نبی اللہ ہی ہوگا، اس کے کیا معنی ہیں؟ اول تو وہ حدیثیں ظاہر کر رہی ہیں کہ عیسیٰ کی بحث
الگ ہے، آئے گا تو نبی اللہ ہی ہوگا، اس میں تو یہ تو ظاہر بات ہے۔ مگر امت محمدیہ میں سے بھی اگر کوئی مسیح پیدا ہو تو یہ تمام احادیث جو بیان کی گئی ہیں اس کے منافی نہیں ہیں، اس کی قدم نہیں روک سکتی۔ اب حجج الکرامہ میں یہ حدیث درج ہے۔ اچھا، یہ حدیثیں ساری وہ ہیں جو اب یہ خود ایک طرف انکار کرنے کے بعد کہ نبوت بند ہو چکی ہے، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول نبی نہ ہوں گے وہ پکا کافر ہے، باوجود اس بات کے وہ امت محمدیہ کے خلیفہ ہوں گے، پھر بھی بدستور رسول اور نبی رہیں گے۔ اب یہ جو تضادات ہیں یہ عیسیٰ کے گرد گھوم رہے ہیں۔ میرے خیال میں تو ان کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے کہ ان تضادات کو بیان کریں۔ جو یہ کہتا ہے کہ پرانا رسول دوبارہ اترے گا اور بنا بنایا رسول اسی طرح رسول رہے گا، اس پر الگ بحثیں ہیں جو میں اٹھا چکا ہوں، اور یہ تمام بحثیں بڑی تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ اپنے عقیدے سے متصادم باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی اول تو یہ بحث اٹھے گی کہ کوئی عیسیٰ گیا بھی ہے کہ نہیں اوپر، اور جب اس بحث کا ہم خاتمہ کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانی نبوت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنی واضح بحثیں ہیں کہ اب میں دوبارہ ان کو یہاں اٹھا نہیں سکتا، بہت لمبا مضمون ہے۔ عام سوال و جواب میں یہ باتیں آتی ہیں، اور آپ سن چکے ہیں کہ بنیادی بات اس میں احمدیوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ پہلے یہ پتہ کرو کہ کوئی رسول اترے گا بھی کہ نہیں، کوئی چڑھا بھی تھا کہ نہیں، کس طرح تم نے چڑھایا، کہاں چڑھایا، اور آیات قرآنی اسے زمین پر لے آتی ہیں واپس۔ تو پھر جو گیا ہی نہیں وہ آئے گا کیسے؟ جو چڑھا ہی نہیں اس نے کہاں سے اترنا ہے؟ اس لیے جہاں نبوت کے آنے کی بحث ہے، نبی کے مسیح موعود کے آنے کی، لازماً ایک ایسے مسیح موعود کا ذکر ہے جو پرانے کی خوبو پر ہو اور امت محمدیہ میں پیدا ہو، اور اس موعود نبی کے نبی ہونے کے متعلق قطعیت ہے، وہ لازماً نبی ہوگا۔ تو علماء اس سے بھاگ کر اوپر چڑھ جاتے ہیں تاکہ کسی طرح زمین والے نبی امت محمدیہ میں پیدا ہونے والے سے چھٹکارا حاصل کر کے سیدھا آسمان پہ چڑھ جائیں۔ اور وہ ویسے بھی میں اٹھا چکا ہوں کہ آسمان پہ وہ چڑھ کے وہاں جا ہی نہیں سکتے جہاں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ 10 ملین سال تو وہاں جانے میں لگیں گے ان کو، اگر شعاؤں پہ بیٹھ کر چڑھے 10 ملین سال اترنے میں لگیں گے، اور 10 ملین لائٹ ایئرز یعنی شعاع کے کندھوں پر بیٹھیں اور روانہ ہو جائیں تو یہ ان کا حال ہوگا۔ اگر یہاں سے مٹ گئے اور دوبارہ وہاں پیدا کیے گئے، جیسے کہ بعض ٹائم مشینوں میں بیان کیا جاتا ہے، تو پھر یہاں وفات ہوئی اور وہاں ایک اور وجود میں ظہور میں آیا، تو کسی پہلو سے یہ بھاگ سکتے ہی نہیں۔ اس استنباط کو جو میں کھول کر بیان کر چکا ہوں، آپ غور سے سنیں، ناممکن ہے کہ یہ لوگ فرار اختیار کر سکیں۔ ان کو لازماً یا اس غلط عقیدے کے ساتھ مرنا ہوگا یا عیسیٰ کی ظاہری موت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور آسمان پر جانے کا عقیدہ کہتے ہیں ممکن ہے خدا کے لیے، وہ اٹھا دے اس بات کو، ممکن ہے، تو اس کا ذکر کیوں نہیں فرمایا قرآن کریم میں؟ اگر شعاع سے آگے نکلنا ممکن ہے تو تمام دنیا کا سائنسدان نعوذ باللہ من ذالک ایسے قرآن کا انکار کر دے گا، سارے جہان کا سائنسدان۔ وہ کہے گا تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ شعاع کی رفتار سے آگے بڑھ جاؤ اور پھر بھی زندہ رہو اور قائم رہو، لیکن ناممکن ہے، حسابی طور پر ثابت کر چکے ہیں۔ ایک ادنا بھی جھول ان کے استدلال میں نہیں، تو اس پر یہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قادر ہے وہی تو ہم کہہ رہے ہیں، قادر ہے تو ذکر کہاں کیوں نہیں کرتا اس کا؟
قرآن کریم میں یہ کیوں نہیں فرماتا کہ عیسیٰ کو میں نے اوپر پہنچا دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، مگر اپنی قدرت کے خلاف قادر نہیں ہوتا۔ یہ سائنس کے حوالے جو علماء دیتے ہیں، دنیا کے سائنسدان اور باشعور لوگ دیتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کی اس کائنات کے حوالے دیتے ہیں جو اس نے پیدا کی ہے، جس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو جہاں وہ یہ کہہ کے رد کرتے ہیں سائنسدانوں کی باتیں بیوقوفوں کی، ان کو کیا پتہ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سائنسدان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات اس طرح ہمیں خدا تعالیٰ نے دی ہے، اور اس کائنات میں یہ بات شامل ہے، اور کائنات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ قرآن کریم دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا نے جو کائنات پیدا کی ہے اس میں کوئی وجود تیزی سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک آخری جواب جو میں نے دیا تھا وہ یہ بنتا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بعید نہیں کہ یہاں ختم کر دیا جائے، ٹائم مشین میں داخل ہو جاؤ، یہاں فنا ہو گئے، اور وہاں ایک ٹائم مشین میں سے نکلا ہے دوبارہ۔ اگر یہاں فنا ہوئے تو اس سے زیادہ موت کے اور کیا مانیں؟ یہاں مریں گے پھر وہاں پیدا ہوں گے، تو یہ ایک نبی اور بھی بن گیا جو یہاں فوت ہوتا ہے اور کہیں اور پیدا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ آخرت میں پیدا ہو، اور اس دنیا میں سب نبیوں نے اسی طرح ہونا ہے، یہاں فوت ہوں گے اور وہاں پیدا ہوں گے۔ تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ یا عقل کو چھٹی دیں یا ہماری بات تسلیم کریں۔ لیکن جو پرانے چوٹی کے علماء ہیں انہوں نے عیسیٰ کے نزول کا ذکر ایسے انداز میں فرمایا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ خدا نے کیسی ان کو روشنی عطا فرمائی تھی۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فرمایا ہے، یہ وہی شیخ ہیں جن کی تفسیر آرائس البیان میں یہ ذکر ہے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا آخری زمانے میں نزول، قائل تھے نزول کے، عیسیٰ ابن مریم کا آخری زمانے میں نزول ان کے دوسرے بدن سے تعلق کی صورت میں واجب ہے۔ وہ بدن اور ہوگا جس میں عیسیٰ نزول فرمائیں گے۔ صاف پتہ چلا کہ یہ اصل میں عیسیٰ کی وفات کے قائل ہیں، اور سارا زمانہ اس وقت اس بات کا گواہ تھا کہ عیسیٰ نے آنا ہے، اور اس کو یہ رد کر نہیں سکتے تھے۔ تو ان کی حکمت بالغہ نے یہ بات سوچی کہ وہ رسول جس نے عیسیٰ بن کے آنا ہے لازماً دوسرے بدن میں ہوگا، پرانے والے مسیح کا بدن تو مٹی ہو گیا، وہ تو اب نہیں دوبارہ اٹھ سکتا۔ سراج الدین صاحب ابن الوردی، ان کا حوالہ بھی میں پہلے سوال جواب کے مجالس میں اکثر دیا کرتا تھا، پھر وہ دوسری باتیں سامنے آتی گئیں اور یہ ذرا نظر سے ہٹ گئے۔ ابن الوردی، سراج الدین ابن الوردی یا وردی جو بھی ہے، چھوٹے چھوٹے اونچ نیچ ہو جاتے ہیں، ایسے کوئی بات نہیں، آدمی وہی ہیں سراج الدین۔ وہ کہتے ہیں ایک گروہ نے کہا ہے کہ عیسیٰ کے نزول سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص مبعوث ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام سے فضل اور شرف میں مشابہ ہوگا، جس طرح نیک آدمی کو فرشتہ اور شریر کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے۔ تشبیہ کی وجہ سے حقیقی شخصیات مراد نہیں ہوتی۔ کیسا اعلیٰ کلام ہے، کیسا روشن پرمعارف کلام ہے۔ بس پہلے بھی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے عروج کے قائل ہوا کرتے تھے، مگر ساتھ ساتھ ہی ان میں ایسے علماء بھی تھے جو حقیقت حال کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ عوام الناس کے عقیدے بن گئے ہیں، لوگوں کی بنا صرف عیسیٰ کے دوبارہ آنے پر ہے۔ اس سے انکار نہیں کہ آنا ہے، مگر اس سے بھی انکار نہیں کہ پہلے جسم کے ساتھ نہیں آئے گا، ایک نئے جسم کے ساتھ آئے گا۔
مولانا علی قاری لکھتے ہیں مرقات شرح مشکات 564 صفحہ 564 جلد 5، ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ وہ نبی بھی ہو اور اس کے ساتھ ہی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار بھی ہو، احکام شریعت کے بیان کرنے اور حضور کی طریقت کی مضبوطی کے لیے خواہ ان مقاصد کے لیے اس کی طرف وحی بھی ہو۔ یہ صرف عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب الخیر الکثیر میں فرماتے ہیں، امت محمدیہ میں آنے والے مسیح کا حق یہ ہے کہ اس میں سید المرسلین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا انعکاس ہو۔ عوام کا خیال ہے کہ مسیح جب زمین کی طرف نازل ہوگا تو وہ صرف ایک امتی ہوگا، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو اس میں جامع محمدی کی پوری تشریح ہوگا اور اسی کا دوسرا نسخہ ہوگا، بس اس میں اور ایک عام امتی کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ اب یہ نزول اگر ہو تو یہ کچھ اس کو ہونا پڑے گا، اس میں جامع محمدی، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہوگا رسول اللہ بنی اسرائیل، اور ساری تاریخ بیان کر رہی ہوگی کہ اس بیچارے رسول کو کوئی بھی غلبہ، ظاہری غلبہ نمایاں نصیب نہیں ہوا، بس اس میں جامع محمدی جو رسول ہوگا وہ پرانا رسول ہو نہیں سکتا، اس کا اس میں جامع تو ہونا تو ثابت ہے، لیکن اس کا پرانا رسول ہونا ثابت نہیں ہے۔ اب یہی بات مہدی کے حوالے سے بھی کی گئی ہے، یعنی عیسیٰ کو تو کہہ دیتے ہیں نا پرانا ہے، مہدی کو تو نہیں مانتے کہ پرانا ہے۔ اب شرح فصوص الحکم مطبوعہ مصر 35 مطبعہ النمیسیہ العثمانیہ 1309 ہجری، آخری زمانے میں آنے والا مہدی احکام شریعت میں تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوگا مہدی، لیکن علوم و معارف کی حقیقت میں آپ کے سوا تمام انبیاء اور اولیاء مہدی کے تابع ہوں گے، کیونکہ مہدی کا باطن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہے۔ اب اس سے کہاں بھاگیں گے علماء؟ اتنی قطعیت کے ساتھ، اور لکھا ہے کہ یہ قول سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اب فتوے لگا دیں آپ کو، ہو گیا؟ یہ مفتی شفیع کا فتویٰ چھوڑ ہی دیں اس کو، یہ بھی اب پورا ہو گیا۔ اب بعض اور فیصلہ کن ارشادات ہیں جو اس لطی میں ہیں، وہ انشاءاللہ کل پڑھ دیں گے تو یہ سلسلہ مضمون ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔